الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم اخلاق. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کے پوچھا کیف کان خلقہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ یہاں ایک بات تھوڑی سی پہلے سمجھ لیں کہ اردو کے اندر لفظ اخلاق کا معنی نہایت ہلکا ہے، چھوٹا ہے۔ اردو زبان ہی ویسے بڑی تنگ ہے، وہ تو دیگر زبانوں سے مل کے اتنی بڑی زبان بن گئی۔ اردو کا اپنا دامن بہت تنگ ہے، کوئی عربی لفظ ہے، ہندی ہیں، سنسکرت کے ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں۔ یہ دنیا کی ایسی زبان ہے جو اکثر زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ اس وجہ سے اس زبان کے اندر ایک خامی ہے کہ اس میں کسی بھی لفظ کا درست ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، ترجمانی کی جا سکتی ہے، اس کا معنی مفہوم بتایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے اکثر ترجمے بھی اردو میں ایسے ہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ہاں لفظ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا ملنسار ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ عربی میں یہ مطلب نہیں ہے۔ جب عربی کے اندر یہ لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس انسان کا کردار کیسا ہے، مجموعی اعتبار سے یہ انسان کا کریکٹر کیسا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا جو اردو والا ہے، وہ عربی والا اخلاق پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کردار کیسا تھا، کریکٹر کیسا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم؟ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ آپ کا کردار بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا قرآن پڑھ لو، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نے آپ کے کردار کی گواہی دے دی ہے، اب میں کون ہوں آپ کے کردار کی گواہی دینے والی؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جس قدر بھی اخلاق و کردار کی باتیں تھیں وہ ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی، کہ آپ کردار کے اعتبار سے نہایت ہی صاف ستھرے اور کھرے آدمی تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھ سے پہلے بہت نبی آئے، اپنی قوموں کو کردار سکھاتے رہے، تہذیب اور شائستگی نفاست سکھاتے رہے، لیکن کوئی نبی بھی پوری باتیں نہیں بتا سکا۔
پھر اللہ نے مجھے بھیجا اتمم مکارم الاخلاق، کہ میں آ کر لوگوں کو تہذیب اور شائستگی اور ان کا کردار اچھی طرح سکھا دوں کہ یہ ہوتا ہے اچھا کردار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار سازی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ جو انسان با کردار ہوتا ہے نا، کریکٹر اچھا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے صداقت نظر آتی ہے، امانت نظر آتی ہے۔ وہ جو بات کہتا ہے نا، اس کی بات کے اندر وزن ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے۔ اور جو باضمیر ہو، زندہ دل ہو، جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہوتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تو رہے زندگی کے 53 برس، اور 40 برس کی عمر میں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا۔ تو ختم نبوت کا تاج پہنتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ بھئی میرا کردار کیسا ہے؟ وہ تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بڑے سچے ہیں، اچھے ہیں، بڑے کمال آدمی ہیں۔ جب نبوت اور رسالت کا پیغام دیا تو کچھ جھوٹے الزام بھی لگا دیے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ نہ بنتی ہو اس کے بارے میں پھر تھوڑا بہت ہم مرچ مسالہ لگا کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ ان کو کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبوت اور رسالت سے پہلے 14 سال تک میں تمہارے اندر رہا ہوں، اب تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، فریبی اور مکار کہتے ہو، دغاباز جادوگر کہتے ہو۔ میں نے کبھی 40 سال تک ایسی کوئی حرکت کی تھی جو اب میں کروں گا؟ وہ تو ویسے ہی بے شرمی کی حد تھی۔ 53 سال تک رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر، اور 53 سال کا عرصہ حد ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں پہلا دن تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر لوگوں نے آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی دے دی تھی۔ مدینے والے روز نکلتے کہ آج پہنچ جائیں گے، آج پہنچ جائیں گے، پتہ چل گیا تھا کہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں مدینہ کے انصار کو تانگ لگی ہوئی تھی کہ آ جائیں، وہاں مدینہ اور خیبر کے یہودی بھی منتظر تھے تو وہ دشمن ہی، اور دشمنی ہی کی، لیکن میں نے عرض کیا جو باضمیر اور با کردار ہوتا ہے نا، وہ کردار کی گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودیوں پر جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں سے ایک شخصیت جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلانی جگہ پہ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ کہتے میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں جلدی جلدی پہنچ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوئے، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے کو نا سلام کیا کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، کھانا کھایا اور کھلایا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور جب رات کو لوگ سو جائیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور وصلوا الارحام، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلق ہی کرتا ہے، نہیں ملتا، جا کے ملنے میں خود پہل کر لیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں آرام کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ انسان کی کردار سازی ہوئی، یہ کردار سازی سے کچھ چیزیں بتائی گئیں۔ تو جناب عبداللہ بن سلام کہتے فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ کبھی جھوٹا آدمی ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ابھی باتیں کہتے میں نے سنی نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کردار ہو تو چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کردار سازی کی، اخلاقی تربیت کی۔ اسی اخلاقی تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جناب ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے مجھے کوئی کام بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں سن بڑی شاندار لگاتا ہوں، سن سمجھتے نا، سن لانا کتے کہ چور بڑا شاندار ہوں
میں وارداتیاں ہوں اور شاندار واردات کرتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا یار پھر ہمارے کچھ دوست ہیں، صحابہ ہیں، مکہ میں قید ہیں، ان کو آزاد ہی کروا لاؤ، وہ بیچارے وہاں گرفتار ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ اب یہ جاتے مدینہ سے مکہ جاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، شور تو مکہ میں ہو گیا نا، ہلچل تو پیدا ہو گئی، ہلچل پیدا ہو گئی۔ اب مکہ کے اندر یہ بات شروع ہو گئی، کوئی بندہ ہے جو بندے غائب کر رہا ہے۔ ابو مسعود الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات گئے، رات کا پچھلا پہر ہے، تو ان کی ایک دور جاہلیت کی دوست عناق، جس کے ان کے ساتھ ناجائز مراسم اور تعلقات تھے، اس نے دیکھ لیا کون ہو، کہتے میں ابو مرثد ہوں۔ چلو ابو مرثد آج آگے ہو، رات میرے ساتھ بسر کرو، عرصہ ہو گیا کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کردار سازی ہو چکی تھی۔ اگر کردار سازی نہ ہوئی ہوتی، جیسا کہ آج معاشرے کے اندر کردار سازی نہیں ہے، کوئی کسی کو برائی کرتا دیکھتا ہے، بدکاری کرتا دیکھتا ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری تے موجی آج لگی، میں تے ہتھوں پھڑ لیا۔ کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے، فیس بک پہ دے رہا ہے، لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں، کیوں؟ قوم کی کردار سازی نہیں ہے۔ یہاں کردار سازی ہو چکی تھی۔ جب کردار سازی نہ ہو تو پھر یہ جرمانے، یہ سزائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، بیکار ہے۔ کردار سازی یہ تھی۔ عناق کہتی ہے ابو مرثد آؤ، بدکاری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، موقع ملا ہے۔ وہ کہتے نہیں، اسلم تو بی نہیں، میں مسلمان ہو گیا، ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا، اس نے شور کر دیا، اچھا تو ہی ہے نا بندے چوری کر کے لے کے جانا ہے۔ وہ جناب ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ وہاں سے فوری طور پر نکل کے مدینے واپس آ گئے۔ یہ ہوتی ہے تربیت اور کردار سازی، اخلاقی تربیت۔ اور صحابہ نے یہی آگے کی۔ کن کی صحابہ نے آگے کی؟ تابعین کی۔ غالباً تابعین میں سے ایک نام ہے جناب احنف بن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کسی جگہ جا رہے تھے، کسی بندے کے ساتھ نا بحث مباحثہ ہو گیا۔ اب یہ بندہ گالیاں دینا شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ جاتا جا رہا، ساتھ ساتھ گالیاں دے، ساتھ ساتھ جاتا جا رہا، ساتھ ساتھ گالیاں۔ احنف بن قیس خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جن کی کردار سازی ہو چکی، ان کا مزاج اور عادت دیکھیں، خاموش رہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، کیا کہ ساڈے محلے ہیں تین دساں گے، ایڈا شیر ہے ساڈی گلی جا کے کٹ کے وکھا، تیری لتاں اسی توڑ دیں۔ ساتھ کنڈکٹر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ نہیں کہتے، جیسی سٹاپ اپنا ہوتا ہے فون کر کے بندے بلا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں نا، بدماش ہیں نا، گنڈے ہیں، جس کو چاہے دھمکائیں، جس کو چاہے گالی دے، جس کو چاہے مارے۔ کیوں؟ یہ بد کردار قوم ہے بھائی، گندی قوم ہے۔ اس کے جڑوں کے اندر یہ خباثتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کسی نے تربیت نہ ماں باپ نے کی، نہ معاشرے نے کی، نہ اساتذہ نے کی۔ اس کو یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ وہ آج کل شعیب ملک بڑا خبروں میں چرچا اس کا چھایا ہوا ہے۔ آج اس کا ایک کلپ سننے کو ملا، کہتا میرے پیو نے مینوں ساریاں چلاکیاں سکھاتیاں سی۔ آپ اس کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں ساری، کن کن الزامات کے اندر وہ 20-25 سال میں ملوث رہا ہے، کن کن کاموں میں ملوث رہا ہے۔ ابھی تو تیسری شادی کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا نا ذرا۔ وہ بڑے فخر سے کہتا کیا میرے پیو نے مینوں بچپن کی ساریاں چلاکیاں سکھاتیاں سی۔ یہ ہے ہماری تربیت، اور یہ ہے صحابہ کے تربیت یافتہ شاگرد تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، برا بلا کہتا جا رہا ہے، وہ چپ کر کے سنتے جا رہے ہیں۔ جب احنف بن قیس کا علاقہ شروع ہوا نا، ان کا محلہ شروع ہوا، کہتے بھائی آپ نے مجھے کچھ اور بھی گالیاں دینی ہیں کہ بس ختم ہو گئی ہیں؟ کہتا کیوں؟ کہتے یار جڑیاں گالاں گولاں کرنی ہیں اتنے کٹ لے، میرا محلہ آ گیا ہی، جے کسی نے سن لیا تینوں مارے گا۔ بندہ شرم سے ڈوب کے مر گیا کہ جتنی گالیاں دینی ہے میرے محلے میں داخل ہونے سے پہلے دے دو، یہاں مجھے جاننے والے ہیں، اس علاقے کا میں چودھری ہوں، ان کا میں مفتی اور امام ہوں، یہ سن لیں گے تمہیں ماریں گے، یہ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیوں نہیں ہوتی، کردار سازی کیوں نہیں ہو رہی۔ بچوں کی جو کردار سازی ہوتی ہے نا، وہ 3 لوگ کرتے ہیں، 3 طرح کے افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں۔
اور ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بچوں کی کردار سازی، اخلاقی تربیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ خود اس قابل ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. پہلے عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. فاقد الشیء لا یعطی، جو خود کنگال ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ جس کے پلے ککھ نہیں ہے اس نے کسی کو کیا فائدہ دینا ہے؟ وہ تو اپنے جوگا نہیں ہے. اب بچوں کی معاشرے کی کردار سازی میں 3 طرح کے عناصر ہوتے ہیں. سب سے پہلے کردار سازی کرنے والے ہوتے ہیں اس کے والدین. دوسرے نمبر پہ کردار سازی کرنے والا ہوتا ہے معاشرہ، انوائرمنٹ، ماحول، جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے، اس کی گلی، اس کا محلہ، اس کا اسکول، اس کا کالج. اور تیسرے نمبر پہ پھر استاد آتے ہیں. اب یہاں دیکھیں ہمارے بچوں کی تربیت صحیح کیوں نہیں ہے، یہ سچ کیوں نہیں بولتے. فرض کریں ایک جھوٹ کا آپ معاملہ لے لیں، آپ کو سمجھ آئے، نظر آئے ایک بچہ تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اب وہ جھوٹ بولنے لگ گیا ہے، تو آپ فوری طور پر 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں. یہ بچے کے ماں باپ کیسے ہیں؟ ماں باپ پہلے غور کریں، کیا ہم اس بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ اگر ماں باپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے گھر کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے، جس ماحول میں یہ رہ رہا ہے، اس ماحول کے اندر اس کے جو دوست ہیں وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اگر ماں باپ بھی کلیئر ہو گئے، اگر معاشرہ بھی 100 میں سے 100 نمبر لے گیا، تو بھائی پھر تیسری چیز یہ دیکھو بچہ جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. بچہ سیکھتا ہے ان 3 چیزوں سے. سب سے پہلے ماں باپ کی باری آتی ہے. ہم میں سے کوئی باپ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرا مال حرام کے شبہے سے بھی پاک ہے؟ آج کہتے ہیں بچے پیدا نہیں ہوتے اچھے، بچے صحیح نہیں ہوتے، امام بخاری نہیں بنتے. امام بخاری کیسے بنے تھے؟ ان کے والد گرامی بہت بڑے تاجر تھے. امام بخاری ابھی چھوٹے سے بچے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیسے یتیموں کی نگہبانی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یتیمی کے مراحل سے گزار کر لوگوں کا امام بنا دیتا ہے. کہ عام طور پر یہی ہے نا، جو یتیم ہوتا ہے اس کی پرورش کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر لیں، تاریخ عالم کے بہت بڑے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، یا یتیم پیدا ہوئے یا باپ ان کے پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد، عرصے کے بعد فوت ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ کی والد کی وفات کا وقت قریب آیا. ان کے شاگرد حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو کہنے لگے میری یہ جاگیر دیکھ لو، میری وراثت دیکھ لو، میرا مال دیکھ لو، سارا کچھ دیکھ لو. میں اس بات کی قسم اٹھا کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے اس پورے مال کے اندر ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ حرام کا ہے. ہم نے کسی کو کیا سوال دینا ہے، جواب دینا ہے، سوال کرنا ہے. میں نے عرض کیا ہم تو گنڈے اور بدماش ہیں، ہمیں تو لوگوں سے حساب لینا آتا ہے. تو صاحب دے تے کو کتوں آیا تے اپنا صاحب دیں بڑی سارے پیڑ پہ جاندی ہے. لوگوں سے تو بڑی جلدی حساب لینا آتا ہے نا، انہیں اتنا کھا لیا، انہیں اتنا کھا لیا، انہیں اتنا کھا لیا. کھادا ہو یا نہ کھادا ہو علیحدہ گل ہے، ثابت ہو یا نہ ہو. لیکن خود دنیا جہاں کو گیڑے دے کے دھوکے دے کے بیٹھا ہوا ہے اور حاجی صاحب بن کے بیٹھا ہوا ہے. پھر اولادیں اچھی نکل آئیں، اولادیں صاف ستھری نکل آئیں، اولادیں پاک نکل آئیں، امام بن جائے، عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا بندہ جس نے اپنے بچوں کی رگوں میں رزق حرام رکھا ہے، اس کا بچہ حافظ تو بن جائے گا، اس سے آگے کبھی آگے کچھ نہیں جائے گا. حافظ بننا بہت اعلیٰ مقام ہے لیکن یہ آخری مقام نہیں ہے. یہ تو ایک ابتدائی سیڑھی ہے. روٹے طوطے کی طرح رٹنا ہے، کوئی بھی رٹ سکتا ہے، لیکن آگے اس شریعت کا فہم، اس شریعت کی سمجھ اور اس سے بڑھ کر اس شریعت کو آگے سمجھانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ان کے والد صوفی صاحب بڑے نیک آدمی تھے، درویش آدمی تھے. جب علامہ اقبال رحمہ اللہ چھوٹے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کی ماں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کو اپنا دودھ پلانا بند کر دیا تھا. بکری کا دودھ پیا علامہ صاحب نے،
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ماں ایسی ہوتی ہے، پھر علامہ اقبال بنتا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ماں نے اقبال کو دودھ پلانا بند کر دیا، بکری کا دودھ پلاتی ہے۔ اقبال بیمار ہو گئے، معدہ بکری کا دودھ برداشت نہ کر سکا۔ اقبال کے والد نے پوچھا کیا بات ہے بی بی، تو بچے کو اپنا دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ اس بی بی کا جواب سنیں، پھر دیکھیں کہ ہماری نسل علامہ اقبال کیوں نہیں بنتی۔ اس نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہاری کمائی حرام کی ہو گئی ہے، اور میں نے اپنے حلال کے پیسوں سے بکری خریدی ہے، پہلے مجھے کلیئر کرو کہ تمہاری کمائی حرام کی نہیں ہے، اس کے بعد میں اقبال کو اپنا دودھ پلاؤں گی، ورنہ مرتا مر جائے میں نے دودھ کوئی نہیں پلانا۔ مر گیا علامہ اقبال۔ سب سے پہلا بھائی مرحلہ آتا ہے بچے کی اخلاقی تربیت کا، کردار سازی کا۔ باپ، اگر باپ ہی دروازے پہ کوئی بلانے آئے تو بچے کو کہ جاؤ کہہ دو میں کار نہیں ہے گا۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اندر، باہر جائے گا میں اندر نہیں ہے گا، کار نہیں ہے گا۔ تو بچہ بھی ماشاء اللہ بچہ وہ کہتا ابو گندے میں کار نہیں ہے گا۔ ایسے ماں باپ ہوں اور پھر ان کا یہ مزاج ہو، یہ سمجھنا شروع کر دیں ہمارے بچے اچھے نکل آئیں گے، اللہ کی قسم کبھی نہیں نکلیں گے۔ تمہارے فرما بردار ہوں گے، معاشرے کے اندر اچھے بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ بالکل صاف سیدھا، سلیٹ کی طرح صاف، کاغذ کی طرح صاف ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بلکہ بچہ جاتا ہی اچھائی کی جانب جلدی ہے۔ فَأَبَوَاهُ، فرمایا یہاں کردار اس کے والدین کا آ جاتا ہے، جو اس کے ماں باپ یہاں پر آتے ہیں۔ اگلا مرحلہ اس کے والدین کا ہے۔ اب بچے ڈانس کر رہے ہیں، سال 1.5 سال عمر ہے، 2 سال عمر ہے، بنگڑے ڈال رہے ہیں، تو بھائی پتا چل رہا ہے گھر کے اندر کیا کنجر خانہ لگتا ہوگا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے نا اذا کنتا، اذا، وہ بھارت شیر سے نکل گیا ہے، ترجمہ بڑا پیارا ہے کہ گھر کا سربراہ جب طبلے بجانا شروع کر دے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم اولادہ فی الرقص، جب گھر کا مالک طبلہ بجانا شروع کر دے تو بچوں کو ڈانس کرنے پہ برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کس شکل میں آ رہا ہے۔ دوسرا بھائی معاشرہ آتا ہے، بچے کے لیے اچھے ماحول کا انتظام، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بچے میرے بھی ہیں، بچے آپ کے بھی ہیں، بچے ہم سب کے ہیں، اور بڑے سے بڑا بدکار بھی ہو، چور ڈاکو بھی ہو، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بچہ برا بنے، اس کا بچہ جو ہے وہ اس جیسا بنے، کوئی گوارا نہیں کرتا۔ تو بھائی پھر اس کے لیے معاشرہ بھی تو بناؤ نا ایسا۔ یہ فیس بک، یہ پتہ نہیں کس کی ہے، وہ کسی بندے کی، مارک زنگر، پتہ نہیں کیا اس کا، مارکس کو لوگ کہہ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے ساری جو اپنی کمائی ہے اربوں ڈالر کی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے دے دی۔ میں نے اس کا وہ انٹرویو پڑھا، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میری بچی کو اچھا ماحول ملے، میری بچی کو دنیا میں غربت نہ نظر آئے، اس لیے میں پوری دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے، اور یقین کرے معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ انسان کو اپنے بچوں کی دینداری بچانا بڑا ہی مشکل ہو گیا۔ کیا کریں پھر؟ لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتے، لوگوں سے کنارہ کشی بھی نہیں کر سکتے، بچوں کو گھروں کے اندر بھی نہیں بٹھا سکتے، اسکول بھی بھیجنا ہے، کالج بھی بھیجنا ہے، دوست بھی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو اسکول پڑھنے نہیں گئے، دوستوں میں نہیں رہے، وہ عملی زندگی کے اندر بیچارے فیل ہو گئے۔ انسان اگر پڑھنے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اس کو رہن سہن کے طریقے آتے ہیں، ہر بچہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے اپنے بچوں کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کریں، اچھے ماحول کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کے دوستوں کو چیک کریں، یہ کس کے پاس رہتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی مکے میں کہ میرے صحابہ کا دین بچے، میرے صحابہ کا ایمان بچے، دین پہ عمل کر لیں، لیکن مکہ کے ماحول کے جو سردار تھے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، پریشانیاں پیدا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مکے سے اٹھا کے مدینے کے اندر لے گئے. پہلے صحابہ اکرام کو حبشہ کے اندر بھیج دیا، پھر حبشہ کے بعد اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، مدینہ کے اندر لے گئے. وہاں دیکھیں کیسا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کے مراحل سے گزار کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مکہ کے اندر 13 سال کے اندر وہ نتائج نہیں ملے، مکہ کے اندر اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ نہیں ملا، لیکن مدینے کے اندر معاشرہ اچھا ملا، ماحول اچھا ملا. کہاں جب مکہ سے ہجرت کی تو چند سو مسلمان تھے 13 سال لگا کر، لیکن مدینے کی 10 سال کی محنت 1.25 لاکھ صحابہ مسلمان ہو گئے تھے. اپنے بچوں کا دین بچانا ہے تو ایسی جگہوں سے نکل جاؤ جہاں تمہارے بچے کا دین محفوظ نہیں ہے، تمہارے بچے کا ایمان محفوظ نہیں ہے. اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا ماحول تباہ کر رہے ہیں، معاشرہ تباہ کر رہے ہیں. کوئی بچوں کو انگلینڈ بھیج رہا ہے، کوئی یورپ بھیج رہا ہے، کوئی کسی ملک میں بھیج رہا ہے. آپ مجھے بتائیے جس بچے کو یہاں دیندار لوگ ملے، یہاں اس کا دین محفوظ نہ رہ سکا، جب کافر ملکوں کے اندر جائے گا اس کا دین محفوظ رہ جائے گا. اور تیسری بات ہے بھائیو، تیسرا جو استاد بہت بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. بچہ والدین سے بھی اتنا متاثر نہیں ہوتا، بچہ اپنے ماحول سے بھی اتنا متاثر نہیں ہوتا، لیکن کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے استاد سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، جو حد تک میں سمجھا ہوں، بچے ڈریسنگ میں، گفتگو میں، چال ڈال میں، لباس میں، جوتوں میں، بولنے کے انداز میں اپنے استاد کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی کامیاب انسان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، وہ بتائے گا یار فلاں استاد کا میری زندگی کے اندر بڑا کردار ہے، ان سے میں نے انسپریشن وہ متاثر ہوا، ان سے متاثر ہونے کے بعد میں نے ان کی طرح بننے کی کوشش کر دی. آپ کو بہت کم لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا اثر تھا، ان کی وجہ سے ہم نے اس لائن کو اختیار کیا. یا بہت کم لوگ ملیں گے جو معاشرہ بڑا اچھا تھا، میں نے کہا میں بھی ایسا بن جاؤں. یہاں استاد کا بہت بڑا بنیادی کردار آتا ہے بھائی. اب یہاں پر بھی ہمارے عام طور پر آ کر ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. لوگوں کو باتیں بہت کرنی آتی ہیں، مسئلہ حل نہیں کرنا آتا. ان کی باتیں سن کے یہی لگتا ہے جیسے وہ تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے ان کا ادارہ باندھی ہو جائے. اسی بھی ویکھنے ہیں کنی دیر کٹ دینے. ہمارے جیسا ڈیڑھ بندہ ہوتا ہے وہ تو لگا رہتا ہے، پھر اس کو تو پتا ہوتا ہے. لیکن جو ہمیں بھی تجربے ہوئے ہیں نا، عملی میدان میں آ کر ملازمت کر کے، ادارے چلا کے، مسجد چلا کے، مدرسہ شروع کر کے، کہ عام طور پر لوگ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے دے دیں کسی کا یار یہ فیل ہو جائے، یہ بندہ ہی بدلتے رہتے ہیں، انہاں کو ٹیکدا ہی کوئی نہیں. کسی کا دماغ خراب ہے کام کرنے والا بندہ نکالے، آپ مجھے یہ بتائیں. کوئی بیوقوف ہوتا ہے کام کرنے والا بندہ نکالتا ہے. ہم اس لیے بندہ نہیں رکھتے، اس لیے بندہ نہیں ٹکاتے. جب ہم بندے کو ایک مہلت دیتے کہ 2 مہینے تک تمہیں جج کریں گے، 1 مہینے تک تمہیں دیکھیں گے، خاموشی کے ساتھ اس کی عادات و اطوار دیکھتے ہیں. جب اس کی کردار سازی ہمارے سامنے آتی ہے، جھوٹ سامنے آتا ہے، فراڈ سامنے آتا ہے، لالچ اور خود غرضی سامنے آتی ہے، ہم اس کو تنخواہ اپلا کے کاکا نکل جا، کل ہوئے تھے نظر نہ آئی. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اگر اس بندے کو ہم نے یہ بچے دے دیے، یہ بچوں کا 1 سال جائے گا، اس کو چھٹی کرائیں گے، 2 مہینے جائیں گے، 3 مہینے جائیں گے، لیکن یہ بدبخت اگر ان بچوں کے ساتھ رہ گیا، یہ خود غرض اور لالچی بچوں کے پاس رہ گیا، یہ بچوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. آج آپ کی کالجز میں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ میں تو شعبہ اسلامیات میں کچھ عرصہ رہا، میرے کانوں کو ہاتھ لگ گیا، باقی ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. وہاں جس طرح کے تھیسز لکھے جا رہے ہیں، جیسے مقالے لکھے جا رہے ہیں، جیسے جب وہ 2-2 3-3 لاکھ 2 ڈگریاں ایم فل کی پی ایچ ڈی کی لیتے جاؤ، یہی استاد پڑھا کر بچوں کو باہر نکالیں گے نا، پھر انہی جیسے لالچی بندے نکلیں گے جو آگے بھی جا کے یہی کریں گے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا، ہم اس میں تمام چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. اسکول بھی دیکھتے ہیں، عمارت بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سہولیات بھی دیکھتے ہیں، کنٹین بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے اس ادارے کے اندر جو استاد ہے وہ پڑھانے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے. جاپان کے اندر جس نے پرائمری پڑھانی ہے نا، اس کو بھی کم از کم پی ایچ ڈی کے لیول پہ ہونا ضروری ہے. اور ہمارا جس کا دل کہتا ہے کھوتی اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جو کسی فن میں ماہر بھی نہیں ہوتا، آتا بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا. اور یہی 2 شعبے ہیں بھائی ہمارے ہاں کمانے کے لیے، ایک ایجوکیشن کا شعبہ ہے، دوسرا میڈیکل کا شعبہ ہے. یا کہیں اسکول کھول کے بیٹھ جاؤ، بچوں کے مستقبل تباہ کرو،
یا میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ, لوگوں کو دوائیاں دے دے کہ لوگوں کو ماری جاؤ. یہ کبھی کام بند نہیں ہوتے. ہم ایمانداری سے غور کریں, بحیثیت باپ بھی ہم فیل ہیں, بحیثیت معاشرہ بھی ہم فیل ہے, بحیثیت ٹیچر بھی ہم فیل ہیں. ہلکا سا میں اشارہ کر کے آخری جمعے کو بات پہ لے کے جاتا ہوں. استاد کہتے کسے؟ ایک بندہ مجھے آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے استاد کی تعریف کیا, استاد ٹیچر کہتے کسے؟ دنیا جہاں کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں نہیں ملے گا ٹیچر پڑھانے والے کو کہتے ہیں, ٹیچر سکھانے والے کو کہتے ہیں. او اللہ کے بندو, ٹیچر کہتے ہیں موٹیویشنل کو, جس کے پاس بچہ بیٹھے بچے کا پڑھنے کو دل کرے وہ ٹیچر ہوتا ہے. یہ تعریف ہے ٹیچرز کی کتابوں میں, انگلش کی کتابیں, اردو, عربی, سب کتابیں دیکھ لیں, سب یہی بات کہتے ہیں. استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کے اندر علم کی شمع روشن کر دیتا ہے, جو بچے کے اندر پڑھنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے, وہ استاد ہوتا ہے. اس نے جذبہ پیدا کر دیا, بچے نے آگے سارا کچھ خود ہی پڑھ لینا ہے. میں پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ آپ کئی لوگوں سے سنیں کہ ہمارے فلاں ٹیچر تھے, فلاں سبجیکٹ پڑھایا تھا. پڑھایا تو اس نے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس ایک سبجیکٹ کو پڑھاتے پڑھاتے وہ علم کی روشنی آپ کے دل و دماغ میں داخل کر دیتا, کہتے بھئی میں نے اسی طرح بننا ہے. تو بھائیو, اللہ جانتا ہے ہم ان تینوں چیزوں کے اندر فیل ہو گئے ہیں. ہم اگر باپ آپ ہیں تو بھائی اپنے والدین کے کردار پہ غور کر لیں, معاشرے میں ہیں تو معاشرے پہ غور کر لیں. میرا بچہ سامنے آتا ہے میں گالی نہیں دیتا, لوگوں کے بچے سامنے آتے میں گالیاں دیتا ہوں. باقی جانور کے بچے ہیں, میرا بچہ سامنے سگریٹ پھینک دیتا ہوں, دوسروں کا بچہ سامنے پھر سگریٹ میں نہیں پھینکتا. میں یہ معاشرے میں لوگوں کو دے رہا ہوں. اپنے بچوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا, دوسرے بچوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہوں. اور بحیثیت استاد دیکھ لیں. اور میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ جس ادارے کا سربراہ اپنے بچے کو اپنے ادارے میں نہیں تعلیم حاصل کرواتا, وہ ادارہ فلاپ اور فیل ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میرے بچے کا کیریئر یہاں تباہ ہو جانا ہے. اب بچوں کی کردار سازی تو کرنی ہے, تربیت تو کرنی ہے. تو آخری بات جو میں کہنے چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, جو میں سمجھا ہوں اس معاشرے میں بہت مشکل ہے بچوں کو دینی تربیت کے ساتھ لے کے چلنا, ان کو برے اثرات سے بچانا. اور یہ باپ اکیلا کر بھی نہیں سکتا. دیکھیں, باپ ہوتے ہیں چار طرح کے, آپ کی مرضی ہے چاروں میں سے کون سا باپ بننا ہے. ایک باپ ہوتا ہے زبردستی کرنے والا, بس میں کہتا تھے یہی ہوئے گا, ایہی رنگ پانا ہے, ایہی کھانا ہے, اتھے ہی پڑھنا ہے, ایہی بننا ہے. یہ بچہ تباہ ہو گیا. شاید 100-125 سال پہلے یہ معاملہ چل جاتا ہو. موجودہ جو میڈیا کا دور ہے, تیزی کا دور ہے, وہاں یہ کوئی نہیں چل رہا. ایسا باپ سمجھ لے جس نے یہ طریقہ بچوں کے ساتھ اپنایا ہے نا, اس کے بچے تباہ. وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں جی سکتے, زندگی نہیں بنا سکتے اپنی, وہ تو گئے. دوسرا باپ ہے مشاورت کرنے والا, بچوں کو ساتھ بٹھا کے پوچھنا, ہاں بھی کیا یہ کام کر لیں, تمہارا کیا خیال ہے, یہ کر لیا جائے. بچوں کے لیے بس, یہ نہیں کہ ہر کام میں مشورہ کرنا ہے. جو بچوں کے معاملات ہیں, تعلیمی معاملات ہیں, تربیتی معاملات ہیں, کہ تمہارا کیا خیال ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں, تھوڑا سا آگے لے کے چلے جائیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں. جب ہمارے کچھ طلباء بہت اوور ہو جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ ان کو علیحدہ بیٹھ کے نا چائے پی کے ان سے گفتگو کھل کے کریں, بھئی کیا بات ہے, تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اس کا نتیجہ دیکھا ہے, بڑے بچے ماشاءاللہ صحیح ہو جاتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے یار مجھے بڑی حیثیت دی ہے استاد نے, مجھے اسپیشل بلا کے میرے ساتھ بات کر لی ہے, وہ کئی دیکھا ہے درست ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک دوسرا طریقہ ہے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا, تربیت کرنے کا, ان سے مشورہ کرنا, ان سے گفتگو کرنی, ان کے معاملات کے بارے میں, پھر کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کے ان کی بات کو مان لینا یا انہیں منوا لینا. تیسرا بندہ ہے جو بچوں کو با اختیار بناتا ہے, جا جو مرضی کر, تیری مرضی. اس کا بھی بیڑا غرق بچے گا. بچے میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو صحیح غلط کی پہچان ہو, ابھی آپ اسے کیسے با اختیار بنا رہے ہیں کہ جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. چوتھا باب ہوتا ہے, اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں بچے کہاں جا رہے, بچوں کو نظر انداز کرنا, بے پرواہ باپ. تو میں جو تک سمجھتا ہوں, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اس دور میں نہ زبردستی چلنی ہے, نہ بچوں کو با اختیار بنانے سے کام چلنا ہے, نہ ہی بے پرواہی کریں گے تو بچے بچنے ہیں. بچے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشاورت والا سسٹم ہے, بچوں کے معاملات کے اندر ان کی سوچ کے مطابق ان سے مشاورت کرنے سے
معاملے بڑی حد تک بہتر جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اور اس گزرے دور میں جو پریشانیاں ہیں، جو ماں باپ کو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وخانی، اما بعد۔ محترم بھائی، ہماری مسجد کے ہمسائے بھی ہیں، ہمارے ماموں بھی ہیں، خواجہ نعیم پہلوان صاحب، ان کے پوتے کی طبیعت کچھ ناساز ہے، انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔